کوشش کے نتیجے انسان نے اپنی آواز دور تک پہنچاؤ واسطے ایک آلہ ایجاد کیتا ہے، اس کو مائک آکھا ویندا ہے جناب۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس دا میرے پتہ ہے، اس دی شکل صورت دی میرے پہچان ہے، میں دا صرف ظاہر دے گا، یہ جو کچھ دا ظاہر ہے نا جی، یہ ملک ہے پیا، میں نے اس دی حقیقت باطنی دا کوئی نہیں پتا، کیونکہ میں اس چیز دا ماہر ہوں۔ میں نے نہیں پتا اس وچ کتنا سلور استعمال ہوئے، میں نے نہیں پتا اس دے وچ کتنا فائبر استعمال ہوئے، کتنا خالص پلاسٹک اور ربڑ دا استعمال ہے، یہ بھی تارہ کتنی اندر کام کر رہی ہیں، کیڑا کیڑا پرزہ ہے، اس پرزے دا نام کیا ہے، اندر دے کیا حقائق ہے، میں نہیں پتا۔ ہاں جیڑا اس دا ماہر ہے وہ تو سارا کچھ جانتا ہے، اس دا پورا دا تجزیہ اور اپنے اساتذہ کرام کو ایک ایک چیز سمجھی ہوئی ہے، سال ہاں زندگی دے حصے لا کے، تو وہ اس دے باطن دا بھی عالم ہے پیا۔ تو اس مائک دا جو کچھ اندر ہے نا باطن، اس نو ملکوت آکھا ویندے، اور جو کچھ دا ظاہر ہے پیا نظر آمن والا اس نو آکھا ویندے ملک۔ قرآن پاک فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ابراہیم علیہ السلام کدے تا مکہ مکرمہ وچ جلوہ گر ہوندے ہیں، کدے فلسطین و شام وچ جلوہ گر ہوندے ہیں، اور اساں اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو بار بار مسلسل سارے دے سارے آسمانہ دے ملکوت، تمام آسمانہ دی ہر چیز دا باطن، اور باطن تک نظر تام ہے دیئے جو پہلے ظاہر نظر آ رہے ہوئے تھا۔ فرمایا ہر چیز دا باطن اور اندرون اور دی حقیقت، تمام آسمانہ دے ملکوت، تمام زمین دے ملکوت، اساں بار بار ابراہیم علیہ السلام کو لکھیں دے رہے۔ اللہ پاک کیوں ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ہوتا رہے؟ فرمایا وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین دے اعلیٰ ترین درجے دوتے پہنچ، کیونکہ اللہ پاک دی ذات و صفات دے حوالے دے نال حق الیقین دے اعلیٰ ترین درجے دوتے او پہنچ دے، جڑا آیات الہی اور مخلوق الہی اور عالمین اور کائنات دا کتنا زیادہ مشاہدہ اور علم رکھتا ہو۔ عالم عربی فاعلن دے وزن تے عالم اس میں اعلیٰ دا صیغہ ہے، عالم دا معنی عربی انٹو عربی ہے ما یولم بہی، اس تمام عالم آکھا ہی اس سے واسطے گیا عربی اور قرآن دی ٹرم اور اصطلاح وچ، کیونکہ اس کے ذریعے اس نو بڑھاون والے دا سانو علم ہے، اس واسطے عالم آکھا ویندے، کیونکہ العالم ما یولم بہی، جدے ذریعے اودے سانے، اودے کاریگر، اودے خالق، اودے موجد دا سب پتہ چلے اور علم آوے۔ تو الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یقین دے اعلیٰ ترین درجے تے پہنچاونا آئی، اس واسطے فرمایا تمام آسمانہ دے ملکوت، تمام زمین دے ملکوت، ہر چیز دا ظاہر بھی اور باطن بھی محبوب کزالے کا اسا ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہیں لکھتے رہے جی میں حبیب توانو بار بار لکھتے وہاں پہ آیت بینہ سورہ انعام کی پڑھی سے کزالے کا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، تو چونکہ تفسیر بالرائے حرام شریعت مبارکہ دے جامع ترمذی دے وچ، مسند احمد دے وچ اور بہت ساری کتاباں دے جید السند حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن دا ترجمہ اپنی زبان وچ کرنا اور قرآن دے مطالب، معانی، مفاہیم اور تفسیر اور تعویل بیان کرنا، ہر بندہ اس دے متعلق فرمایا جرأت نہ کرسی میری امت دے۔ مابو نے فرمایا من فسر القرآن برائیہ فلا ان اصابہ فلیتبوا مقعدہ من النار، یہ جامع ترمذی دی حدیث پاک میں عرض کر رہے ہیں۔ سارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا شخص مفسر بنیا بغیر قرآن پاک دے معنی تک پہنچن واسطے، ایک لفظ دی حقیقت تک پہنچن واسطے جتنے خادم علوم دی ضرورت ہے، صرف دی ضرورت ہے، نحو دی ضرورت ہے، علم معانی دی ضرورت ہے، لغت عرب دے اتے مہارت دی ضرورت ہے، محاورات عرب دے اتے مہارت، بیان، بدیع، منطق، فلسفہ، قرآن پاک دا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت جامعۃ الازہر دے سابق شیخ جڑے سابق صدر جمہوریہ مصر حسن مبارک دے دور دے وچ جامعۃ الازہر دے شیخ ڈاکٹر علی طنطاوی جوہری، انہاں دی 32 جلداں دے وچ سارے کول قرآن پاک دی صرف سائنسی مقامات دی تفسیر فصیح عربی چ 32 جلداں لکھی ہے جواہر القرآن۔ تو وہ فرمان دے کہ ایسے ترجمے دی ضرورت آئی، ایسی کتاب دی ضرورت آئی کہ قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے سائنس نال بحث کرنے والے مقامات ان پہ، تو چونکہ ہر مفسر سائنسدان نہیں،
انہیں اپنے اپنے علم دے مطابق ان کی تفسیر کر چھوڑی ہے. لیکن اج دے اس جدید دور دے سانو یہ نظر آ رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جتھے ہر سائنسدان جویں مشہور امریکی سائنسدان ڈاکٹر مالٹن اس وجہ تو مسلمان ہویا کہ انہوں نے ایک شعبے دے اپنی تحقیق کمال تک پہنچا کے اس شعبے دے بڑے بڑے ماہرین دے نال گفتگو کرن تو بعد بالآخر ایک تھیوری دے متفق ہو گئے. ان قریب اس دا اعلان کرنے والے ہیں کہ انہوں نے ایک تقریب دی شرکت دا موقع ملا جڑی مسلمانوں دی تقریب آئی اور جس قرآن پاک دی چند آیات کی تلاوت جس لئے کی گئی اور انگلش میں ترجمہ انہوں دا پیش ہویا. ڈاکٹر مالٹن نے توجہ کی تھی اس کا کہتا میرے میدان اور میری فیلڈ دے متعلقہ قرآن پاک دی آیات بینات ہیں. چنانچہ اس نے جس نے غور کیتا اس کا کہ جتھے میری تحقیق دی انتہا ہے قرآن تو اس کو بھی اگاں دی گل پیا کرتا ہے اس کو. چنانچہ انہوں نے قرآن پاک منگوایا. اس کے بعد مسلمان مختلف سکالرز نال گفتگو کی تھی اور لاہور میں جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیتا ڈاکٹر مالٹن دا نام ڈاکٹر محمد مالٹن رکھا گیا. میں فقیر جامع نظامیہ لاہور پڑھ رہا ہوں, میں اس تقریب وچ موجود ہوں. اللہ پاک کیا بات. میرے دوستوں میں گزارش یہ کرسا کہ قرآن پاک دے ہر حرف اور کلمے نو سمجھن واسطے علوم دی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جیڑا بھی اردو دیا 2-4 کتاباں چاہے جا جویں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویت الایمان ارشاد فرمایا بھی قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہے وقت ہر صحابی مفسر قرآن کیوں نہیں. بھائی اسا تا 1400 سال بعد دے بندے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی نورانی ہستیاں حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی عظیم ہستیاں انہوں تا براہ راست عالم دنیا وچ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شاگردی دا شرف حاصل ہے. لیکن میں اج دے دور دے سارے فاضلین چا دساویں کہ محبوب علیہ السلام دے تیار کرتا اس مبارک جماعت وچ کامل مفسرین قرآن کتنی ہستیاں ہیں. کیا ہر بندہ مفسر قرآن ہے؟ ہر بندہ عالم اور فقیہ ہے؟ ایسا نہیں. یاد رکھو کہ قرآن پاک دا ترجمہ اپنی رائے نال کرنا جائز نہیں, حرام ہے, گناہ کبیر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دی مراد اور مطلب نو متعین کرنا جی اللہ تعالیٰ اے مراد لے رہے ہیں. حالانکہ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الصیام وچ حدیث سے صحیح ہے. آپ روزیہ دے باب ہی پڑھو حدیث سے صحیح. قرآن پاک دا فرمان محبوب علیہ السلام تے روزیہ دے متعلق نازل ہویا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. پہلے اتنا اگوے من الفجر, لیکن من الفجر من بیانیہ بیان بعد ہی اللہ پاک نے اگلے دن نازل فرمایا. پہلے اتنی آیت بینہ ایک دن نازل ہوئی کلوا واشربوا کہ سحری دے ٹائم میرے پیارے بندیو جڑے تسا روزہ رکھ رہے ہو کلوا واشربوا کھاندے رہو پیندے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے کو ممتاز اور الگ نہ ہو بنے اس وقت تک تسا سحری کھا سکتے ہو. سحری دا ٹائم جاری ہے تو جویں ہی سفید دھاگا سیاہ دھاگے نالوں الگ ہو سی فرمایا اس نے سحری دا ٹائم ختم, روزہ شروع ہو گیا. ہن اس ٹائم تو بعد جڑا ایک لقمہ بھی کھا سی فرمایا ادھر روزہ کوئی نہ ہو سی. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. محبوب علیہ السلام دی نورانی محفل مشہور عرب دے جناب سخی اور جواد حاتم تائی دے فرزند حضرت سیدنا عدی بن حاتم التائی رضی اللہ عنہ آپ موجود ہیں. پہ غزوہ بدر تو بعد مشرف اسلام ہویا انہاں جس نے سنا بھی قرآن محبوب تے آگے روزیاں دے احکام اور اللہ پاک فرما رہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے دے نال خیط کیڑی شے نو آدن عربی دھاگے نو آدن. عربی چ بنیو نا جی درزی ٹیلر ماسٹر اس کے آدن خیاط. خیاط مبالغے دا سیکھ ہے یعنی خیط دا کام کرنے والا دھاگے دے نال کپڑے دی سلائی کرنے والا. تو خیط آدن دھاگے نو, ابیض آدن سفید اور وائٹ نو, اور اسود آدن بلیک اور سیاہ نو. حضرت عدی بن حاتم مادری انہاں دی عربی زبان ہے, وہ اہل حجاز دے وچوں ہیں. قبیلہ بنو تیہ نال انہاں دا تعلق ہے, قبیلہ بنو تیہ دے سردار زادے نے. انہوں نے سن لیا الفاظ یاد کر لے, گھر پہنچے بن کے ذرا آرام کیتا, نماز تہجد لے بیدار ہوئے,
حضرت بلال نے پہلی اذان پڑھ چھوڑی بھی سحری کی تیاری کرو. آپ نے بی بی صاحبہ کو فرمایا بھی میں اندر بیٹھا اللہ اللہ کر رہا کھانا پکاؤ لے آؤ کٹھے سحری کرتے. کمرے دے بیٹھ گئے. رات والی آیت تو یاد آئی جڑی محبوب تے نازل ہوئی آئی کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگا جب تک سیاہ دھاگے تو الگ ممتاز نہ ہو اگو سرانا چ رکھا نے. رات میں آ کے دو دھاگیاں نے انتظام کر چھوڑا نے ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا سرانے ہوتے بچھا چھوڑا نے. عربی سرانے نو وسادہ ادھر بخاری شریف وسادہ دا لفظ ہے رکھ کے کھاونا پیونا میاں بیوی شروع کر دیتا ہے پورے گھر والے شروع کر دیتا ہے. ہوں اسلے ہوندے ہلکے پھلکے چراغ. ہوں جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے کو ممتاز نہ ہوئے فرمایا اس وقت تک تو سحری دا ٹائم جاری ہے کھاندے رہے کھاندے رہے کھاندے رہے یہاں تک کہ سیدنا بلال نے طلوع صبح صادق فجر دی اذان نہ کہا یہ ساڑا دھاگا الگ نہیں نظر آ رہا. حضرت بلال اذان پہلے پڑھ چھوڑیے. چلو حضرت بلال نے اذان پڑھ چھوڑیے کھانا پینا فوراً دعا آ گئے نماز فجر با جماعت پڑھی. عرض کی تھی حضور میرا ایک سوال ہے یہ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے صحیح ہے جی اٹھا کے دیکھو پہلی جلد کتاب الصیام. عرض کی تھی حضور قرآن نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب تک سیاہ دھاگا سفید کو ممتاز نہ ہوئے کلو وشربو کھاندے پیندے رہو تو ساڑھے تو نہائی دھاگے اجے نہ پہچانے پہ ویندے سرانے دوتے تو سا پہلے ہی اذان پڑھا چھوڑی. محبوب اتنا مسکرائے کھل کے ہنسے محبوب علیہ السلام فرمایا یا عدیو انا وسادت آرد من السماء والافق. اے عدی بن حاتم تو آڑا سرانا تو سارے افق اور آسمان تو زیادہ بڑھے جہاں جو سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے آگئے. اور اس کی تھی حضور کیا مطلب فرمایا بندہ خدا خیط الابید عربی چ لفظ ٹھیک ہے سفید دھاگا خیط الاسود سیاہ دھاگا لیکن اس تو مراد تو آڑا ایک کپڑے والا دھاگا نہیں ہے پیا. سفید دھاگے تو مراد صبح صادق کے اور سیاہ دھاگے تو مراد صبح کاذب ہے. اللہ نے فرمایا جب تک صبح صادق صبح کاذب کروں جدا اور ممتاز نہ بنے اس وقت تک سحری کھاؤ. جویں محبوب صاحب قرآن معلم القرآن علیہ السلام نے تفسیر بیان کی تھی فوراً نزول وحی کی کیفیت مبارکہ محبوب دیتے تاری ہو گئی اور اللہ نے من بیانی اور الفجر من الفجر کہ اے تواڈے والا دھاگا کپڑے سیون والا مراد نہیں ہے فجر والا دھاگا مراد ہے. من الفجر دا کلمہ آ گیا. اگر محض مادری زبان عربی ہوئے یا عربی زبان دے جانن نال ہی بندہ قرآن دا مفسر پڑھ سکتا ہو گیا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ کیوں سرزد ہو گیا. الغرض میں اگر اس سے طالب علم مضمون والے پاسے چل پہنچا تو اصل گفتگو جڑی ہے رک ویسی گزارش یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من فسر القرآن برائے ہی جیڑا میری امتی جو ہے جرت کر سی کہ قرآن کی تفسیر اپنی ذاتی رائے دینا جویں آج کل سارے یوٹیوبر دا سیلاب آیا کھلوتا ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹ جنہاں دی ساری زندگی دفتراں وچ کام کردے ہوئے گزری ہے وہ چھوٹی جی جناب داڑھی چ رکھ دین ون کے حج اور عمرہ کیتیاں نے تو اس تو بعد وہ کیمرہ لا کے تے قرآن دے لیکچرار پڑھوا دین اور مفسر محدث پڑھوا دین. جو قرآن تو بڑا آسان ہے جنہ محبوب دی شاگردی کیتی ہے وہ تو جب تک محبوب مانے تک نہیں پہنچتے تو تسا 1400 سال بعد والے اجمی تسا ساری زندگی بیوروکریسی دے وچ رہے تے دفتراں دے کام چلائے تے ہن تسا قرآن دے مفسر اور ساری نویں نسل نو تسا قرآن دے لیکچر بیٹھے دیتے ہو. اس طرح نہیں معاملہ. محبوب نے فرمایا من فسر القرآن برائے ہی جائے اپنی رائے نال قرآن کی تفسیر بیان کی تھی فلا ان اصابہ وقت قدرتی ہوتا تکا لگ بنے وہ صحیح بھی تفسیر بیان کر بوے فلیتبوا مقعدہ من النار وقت بھی چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بناوے کیونکہ قرآن دے متعلق جرت کر رہے. اس وقت ساڈے تے لازم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی نواں اصول نہیں گھڑنا نواں فرقہ نہیں بناونا نویں جماعت نہیں بناونی. فرقہ واریت دا یہ سبب ہے غلط گل بھی کر باندے تو ڈٹ وینے بس ساڑھے نال محبت کرنا لے ہو ساڑھی دیوار تے آکے اٹ رکھ دن ساڑھی حمایت کر دن وہ پوری ٹولی بڑھویں دیئے نوہ ایک فرقہ وجود ہی چاہویں دے انا اور زد بازی دا بھوت کہے کل نہیں پاش ہوتا. تو گزارش یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی رائے نال تفسیر نہیں بیان کرنی. اس وقت جیڑا بھی قرآن دا معنی متعین کرنا ہے پہلے 1400 سال دی تفاسیر تے نظر پاونی ہے کہ اس آیت دا مطلب محبوب نے کیا بیان فرمایا. آپ دے شاگردان اہل بیت اطہار بنی ہاشم جو حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات ببرکات باب مدینہ العلم والحکمت آپ امام المفسرین
محبوب دے پیارے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دے متعلق بخاری شریف کے محبوب دی دعا ہے اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ پاک میرے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس ہاشمی نو دین دا فقیہ بھی بنا اور قرآن دی تاویل اور تفسیر دا علم بھی عطا فرما۔ حضرات صحابہ کرام وچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب تو بڑے مفسر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا علم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائے ہیں جتنا میں محبوب کو قرآن دا علم حاصل کیتا ہے، حدیث دا علم حاصل کیتا ہے، فقہ سارے حقائق دا علم، فرمایا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر تو بعد سن 32 ہجری دوچ مثال فرما رہے ہیں، امیر المومنین عثمان ذوالنورین دے زمانے خلافت مقدسہ دے آپ فرما دیں میں اپنی زندگی اس نتیجے تے ہاں کہ پوری روح زمین دے باقی جتنے مدبرین مفکرین علماء صاحب علم و دانش انہاں سارے دا علم ایک پاسے جا کرو اور اکیلے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا علم ایک پاسے لا راجہا علمہ ولا علمہم، حضرت عمر دا علم باقی تمام اہل علم دے علم دوتے ترجیح اور فوقیت۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک علمی ہستیاں حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی کریم ذات بابرکات تو الغرض میں گزارش کرساں کہ قرآن مجید دا معنی اسا اپنی رائے نال متعین نہیں کرنا، اسا اس چیز دے پابند ہیں کہ معنی او بیان کرنا ہے جڑا پہلے تو امت وچ آ رہے میرے دوستو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے یقین دے اعلیٰ ترین درجے تے پہنچاونا ہے۔ اللہ پاک انہوں نے تمام آسمانہ دے ملکوت تمام زمین دے ملکوت مطلب اس سے آیت دیتا آپ یہ تفسیر بھی دیکھ سو امام المفسرین امام محمد بن جریر طبری جڑے 310 ہجری وصال فرما رہے ہیں انہاں دے دور تو لے کے اج تک دی تفسیر ہے تو انہوں ایک صحیح السند حدیث نظر آسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کتنا عمومی مشاہدہ آئی پیا۔ محبوب علیہ السلام فرما دیں جس نے اللہ پاک نے پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے آسمانہ دے ملکوت ایک ایک چیز ایک ایک ذرا دا ظاہر باطن دی حقیقت انہاں دی سر مبارک دی اکھاں نال مشاہدہ کروائی، وہ زمین تے آسمانہ دی ہر چیز دا مشاہدہ فرما رہے ہیں ظاہراً بھی باطناً بھی۔ فرمایا جس نے زمین دا ملکوت دا مشاہدہ انہوں دا جاری ہوئے تو انہاں ڈٹھا کہ انہاں کولوں ہزارہ میل دے فاصلے دوتے جنگل پیا اور جنگل دے وچ کمرہ پیا، کمرے دے وچ ایک مرد اور عورت موجود ہیں اور وہ آپس وچ جو ایک وظیفہ زوجیت پیا عمل مقاربت اس دے وچوں مبتلا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اے مشاہدہ زمین دوتے موجود ہر چیز دے ظاہر اور باطن دے حوالے نال اتنا قوی آئی اتنا باطنی طور تے بھی آئی کہ محبوب علیہ السلام فرما دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جویں مشاہدہ کیتا وہ عمل سامنے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے منکشف ہو گیا کہ ڈوہائی غلط عمل کر رہے ہیں، انہا عورت اور مرد دا نکاح آپس وچ نہیں ہے، دو عورت اور مرد دا نکاح آپس وچ ہے یا نہیں ہے، فرمایا وہ حقیقت بھی ابراہیم علیہ السلام دی نکاح اور علم تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی، چونکہ اللہ پاک اس معاملے سب تو زیادہ غیرت والی ذات بابرکات ہے۔ اللہ پاک شرک اور کفر تو بعد سب تو بڑا جرم زنا ہے پیا، سب تو زیادہ اپنے بندے تے غضب اور سب تو زیادہ غیرت آتی ہے۔ رب کریم جل شان دی ذات بابرکات ان تک اس غلط عمل دوئی اور ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ چ مقام تسلیم و رضا ہوتے فوری طور پہ آپ تکلیف دے عالم وچ آ گئے مشاہدہ کر کے اور آپ دے ہاتھ مبارک اللہ پاک کی بارگاہ اللہ پاک نہ ڈوہان اٹھائیں تباہ و برباد فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل میں صرف تو مشاہدہ کروا رہا ہوں، میں خالق کا پیا میں مخلوق پیاری بھی ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، قدرت معاملہ جاری ہے، تو سا کہہ دے خلاف دعا نہ کرو، جو مقصد ہے وہ مقصد آپ حاصل کرو۔ الغرض ایک عورت اور مرد درمیان جائز عمل ہے ناجائز عمل ہے، نکاح ایک باطنی معاملہ ہے، سن کنیا پتہ چلتا ہے جب تک ایسا کوئی
دستاویزی ثبوت نہ دیکھ رہا ہوں سن یا گواہیاں نہ آون سن کی میں پتہ لگتا ہے کہ میاں بیوی ہیں یا نہیں، اصل تو صرف انہاں دا دعویٰ سن سکتے ہیں، لیکن حضرت خلیل دی نگاہ دا عالم یہ ہے اور انہوں نے زمین دے ملکوت دا مشاہدہ کہ ایک ایک چیز دی باطنی حقیقت تک محبوب فرما دے میرے ڈاڑا جان حضرت خلیل اللہ دی مبارک نگاہ میں تو چھپی نہیں رہی، سب کچھ عیاں اور واضح تھے کذالک نری ابراہیم، کذالک کام کاف کلمہ تشبیہ ہے، جتنے بھی حرف تشبیہ ادات تشبیہ حسن کلام دے دو موضوع حسن دو حسن دے بازو، ایک کو سی مشبہ بھی، ایک کے مشبہ بھی اپنے شرائط دے نال کتنے مقامات تے مشبہ نالو اقوا ہویا کرتا ہے۔ فرمایا میرے پیارے حبیب خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تاسا صرف یقین دے اعلیٰ درجے تے عملی طور تے پہنچا بڑھائی، اس وقت سارے آسمانہ دے ملکوت ساری زمین دے ملکوت دا سا مشاہدہ کرویں دے آسے انہوں نے عالمین دی ذمہ داری نہیں، محبوب تسا تے رسول العالمین و رحمت للعالمین و نذیر للعالمین سارے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم و عالم خلق تو آڑے ہوتے تو سارے عالمین دی ذمہ داری ہے، لہذا محبوب جیسا توانو مشاہدہ کرویں نے ایسا قوی اور طاقتور مشاہدہ تا کدے خلیل نو بھی ایسا نہیں کرویں۔ اس وقت سارے پیارے محبوب علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 395 وچ محبوب کریم علیہ السلام دے افاضل علماء فقہا صحابہ اکرام دے جو حضرت سیدنا عمر ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما دے ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارق الارض و مغاربها، اللہ پاک نے ساری زمین سمیٹ کے میری نگاہوں دے سامنے چکی تھی، زمین دا کوئی مشرق آنے جو مشرق اور مغرب جو کوئی مغرب نہیں کرا سارے نگاہ اور مشاہدے تو پوشیدہ ہے، زمین دے اس کنارے تو لے کے اس کنارے مشرقہ تو لے کے مغربہ تک۔ آج توڑی سائنس آج توڑوں پہ دستی ہے کہ مشرق بھی 365 ہیں تے مغرب بھی 365، سمت ایک کے مغرب دی، مشرق کی سمت ایک کے، لیکن روزانہ یہ کیوں سایہ میں فرق آوے ہے؟ سردیاں دا موسم ہے تو اڈے سایہ شمال والے پاسے زیادہ مائل ہوتا ہے، گرمیاں میں تھوڑا ہوتا ہے، کیوں؟ آج سورج اتھو طلوع کرتا ہے، دوجی ڈاڑ اتھو طلوع کرتا ہے اور بالمقابل من کے مغرب وچ غروب، دوجی ڈاڑ اس پوائنٹ تو طلوع کرتا ہے اور بالمقابل اس پاسے ہو کے غروب ہوتا ہے۔ انہیں 365 ڈیاڑے شمسی سال دے دن پہ اور ہر دن سورج دے چمکن دی جگہ الگ ہے، سانو اج مشاہد ہوئے محبوب نے 1450 سال پہلے مشارق الگ فرمایا، ایک مشرق نہیں بہت سارے مشرق، وہ محبوب جو سرین وردی اکھانا ایک ایک مشرق کو دے مغاربہ جمع دا مغرب دے الفاظ نعرہ رسالت شان مصطفیٰ علماء اہل سنت سبحان اللہ۔ میرے دوستوں سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تک جو کچھ واضح فرمائے نا کائنات کے متعلق آج سب کچھ اکھان درال انہیں مشاہدہ ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے سچے نبی اور رسول علیہ السلام اور دی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے سارے درمیان، آپ من جانب اللہ ہستی ہے، میں قربان ہو گیا تو الغرض معراج شریف تو پہلے بھی محبوب علیہ السلام اللہ پاک دی ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ دی مقدس صفات اور انہا مقدس صفات دے انوار و تجلیات زمین و آسمان کائنات خلق دا محبوب پہلے بھی مشاہدہ فرمائے دیا، لیکن پہلے مشاہدہ فاصلے تو آئی دور تو آئی اور شب معراج اللہ پاک چاہتا ہے جس لئے میرا محبوب معراج تو واپس آوے اور کچھ عرصے بعد ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ ریاست مدینہ دا بنیاد بعد اچ رکھی بنی وے، محبوب عالمین دے ذرے ذرے نو قریب تو دیکھ کے میری قدرت کاملہ دے آثار بھی میرے جاری کردہ اصول ضوابط کائنات دے جملہ امور و معاملات تے پوری مہارت ہوئے تاکہ محبوب جیڑا جیڑا قانون دے میں قیامت تک ہر چیلنج کا جواب دے میں ہر مسئلے کا حل دے۔ اس واسطے معراج بھی جو غرض و غایت قرآن نے بیان فرمائیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے معراج کروائی تاکہ اساں اپنے محبوب نو اپنی آیات دکھاؤ۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام واسطے وقت معراج دے آغاز دے واقعات دیا کڑیاں اس طرح جوڑیاں گئیاں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جس وقت تو دعوت دین دا مرحلہ شروع فرمایا آپ دے چچا ابو لہب بڑے جلال چاہ گئے کیونکہ جس نے انہا محبوب علیہ السلام دی زبان اقدس جو توحید دی عظمت اور شرک دی قباحت جس نے سماعت کی تھی
تو جناب ساڑھے فلانے خدا بدھ جڑے ان کے خلاف گل ہو رہی ہے کوئی تا حالانکہ ابو لہب نو سارے محبوب نال پہلے بڑی محبت ہے آپ دی تا ولادت دی خبر سن کے اس کنیز آزاد کی تھی جدی وجہ تو قبر چودو تے عذاب جو رہے سوموار کو رکویں دے بخاری شریف وچ حدیث پاک موجود ہے جس نے محبوب علیہ السلام نے یہ چیز واضح کی تھی کہ چچا جان یہ جڑے انسان تسائن کر دیو سمندر چ پار کر دیو کشتیاں تے اور اتنے بیچارے کوئی انہاں کول معاشی وسائل نہیں کوئی فوجی قوت نہیں تسا بر اعظم افریقہ مکہ مکرمہ تو مغرب والے پاسے 60 کلومیٹر دا فاصلہ چکر دیو کوئی سمندر آوند ہے سمندر پار کر دیو جناب ایک نیند وچ اور پار ٹپ ہوئے دیو تواڈے کول اتنی افرادی قوت ہوندی ہے اسلحہ جات ہوندے نے اسباب ہوندے اور جیڑا تانوں غریب بیچارہ حبشی کالے رنگ دا نظر آندا ہے کوئی عورت نوں نپ نپ کے تسا اپنی کشتی وچ بند کیتی ویندے ہو اتھے آ کے جڑا طاقتور ہوے اودے کول ذاتی کام کرویندے ہو صرف کھانا دے کے ظلم و ستم الگ کر دیو باقیاں نوں تسا ویچ کے پیسے کماندے ہو محبوب علیہ السلام نے جس نے اپنے خطبات ایچ چیز واضح کی تھی کہ تمام انسان اولاد آدم و حوا ہیں سارے انسانوں نے بنیاد کیا ہے جو خود کھاندے ہو وہ اپنے غلاموں کو کھواؤ جو خود پہندے ہو وہ لباس اپنے غلاموں کو پہناؤ انہاں کولوں انہاں دی طاقت تو ود کے کام نہ لو ابو لہب جیسے محبوب دے سگے چچا بھی جلال وچ آ گئے کہ اے میں نے میری جان تو بھی زیادہ عزیز ہستی ہے بس وہ اپنا حبشی غلام کالے رنگ دا جڑا انہاں دے گھوڑے دی لد صاف کردا یا استبل دی خدمت کردا ہے جانوراں دی ہاں جی وہ گدھیاں اور خچراں دے اور اونٹڑیاں دے خادم دا نام گن کے ابو لہب جلال چاکا کتاباں وچ کیا فلاں غلام تہاڈی یہ تعلیم ہے کہ جو میں پہندا وہ لباس اعلیٰ میں جڑا لباس پہنتا ہوتا بڑے بڑے بادشاہوں کو میسر نہیں ہے پیا کیونکہ ابو لہب بڑا مالدار ہے قرآن پاک کی جو مال کا بطور خاص ذکر ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب بہت مالدار ہے کیا جو میں کھانا اپنے اس حبشی غلام نال بٹھا کے تو سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے بڑے پیار نال بڑی حکمت نال معاملات واضح لیکن ایو جے لوگ جنہاں دوتے زد پہ رہی ہے مفادات دوتے انانیت دوتے میں تو محبوب دے مخالف بڑھن لگ گئے لیکن جب تک دو ہستیاں مکہ مکرمہ دے عالم دنیا دے تشریف فرما رہی ہیں محبوب دے کمزور غلاماں تے کافر ظلم کرتے ہیں سیدنا بلال حبشی کیونکہ انہاں دا کوئی قبیلہ اتنے موجود نہیں وہ تو غلام پہ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ انہاں تے بے پناہ ظلم انہاں دے ابا جان سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ تے بے پناہ ظلم حضرت عمار دی امی جان سیدہ سمیہ نو شہید کر چھوڑا کافرہ نے ابو جہل نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ جو لوہاراں دا کام کر دیا بٹھی دوچو انگارے کٹے دہک دے اور حضرت خباب رودو کے لٹا چھوڑا ایسے ایسے ظلم انسانیت سوز ارادہ تصور نہیں ہو سکتا لیکن کمزور محبوب دے غلامات ظلم کر دیا محبوب دی ذات کو براہ راست نشانہ بڑھاون دی جرات انہاں چکو نہیں جب تک دو ہستیاں دنیا چ موجود ہیں پہلے نمبر تے ساڈے محبوب علیہ السلام دے انتہائی شفیع اور مہربان پیارے چچا جان حضرت ابو طالب جب تک دنیا جلوہ کر رہے ہیں وہ ایسی ذی وجاہت ہستیاں وہ تو متولی کعبہ حکمران مکہ سردار بنی ہاشم سید القریش اور دوسری ہستی حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات آئی جنہاں دا اس وقت مکہ مکرمہ دے ماحول اور معاشرتے بڑا ہی اثر و رسوخ آئی پیا تو جب تک دو کریم ہستیاں عالم دنیا جلوہ کر رہی ہیں محبوب دے کمزور غلاماں دے ظلم کر دیا محبوب دی کنڈ مبارک دے پچھو الفاظ دے ذریعے محبوب دے خلاف گل بات کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت شاعر آخ دیا کاہن آخ دیا فلا فلا لفظ لیکن محبوب دوتے ہاتھ چاون دی براہ راست کسے نو جرات رہی سبحان اللہ بس جس نے اعلان نبوت دے 10ویں سال ہجرت تو تقریباً 3 سال پہلے یکے بعد دیگرے نے چند مہینے دے فاصلے دنال حضرت ابو طالب بھی وصال فرما گئے حضرت ام المومنین حضور سیدتنا خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال اقدس فرما گیا ود کافرہ دی جرات گری آئی وہ ظاہر ہوگا بس ساڑھے کریم آقا علیہ السلام دے راستے بھی روکنے شروع کر دیتے آپ دوتے بھی تشدد دا معاملہ اپناونا پتھر مارنے فلاں فلاں شروع کر دیتا معاذ اللہ بس جڑن دا یہ سلسلہ شروع ہویا ہی
اور محبوب علیہ السلام کے خلاف بڑی سختیاں کر رہے ہیں. جڑا 26 رجب کا دن ہے، ہجرت تو پچھلا جڑا رجب آیا ہے، 27ویں رات تو پچھلا دن، تو انہوں نے بار بار سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات کو ٹارگٹ کیتا، آپ اتنے بار بار حملے کیتے، آپ اتنے جسمانی تشدد کی کوشش کی تھی. حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ اس وقت تقریباً 22 سال اور 21 سال دی عمر مبارک کے درمیان حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی، محبوب علیہ السلام دے پیارے چچا جان، اسد اللہ و رسولہ، اللہ دے محبوب دے پیارے شیر، یہ ہر جگہ تے پہنچ کے محبوب دا دفاع. کافر کامیاب نہیں ہوئے لیکن پورا دن مقابلے دے بسر ہوا. جس نے شام ہوئی تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیزہ بنی ہاشم دے نال بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجمعین، انہاں ہستیاں نال فوری مشاورت کی تھی کہ اج اگر محبوب علیہ السلام اپنے ذاتی مکان دیتے جتھے کہ محبوب علیہ السلام دی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں جو 2 پیاریاں بچیاں تشریف فرمائے، محبوب دیاں 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، محبوب علیہ السلام دی پہلی اور سب تو بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا و سیدت سعادتنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی کریم ذات بابرکات، حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دے سگے بڑے جے حضرت ابو العاص ابن الربیع دے نکاح وچ اپنے شوہر دے گھر تشریف فرما. حضرت ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دی سگی چھوٹی ہمشیرہ حضرت حالہ بنت خویلد، حالہ بنت خویلد دے بیٹن ابو العاص ابن الربیع، تو حضور ام المومنین دی خواہش ہے چونکہ انہاں دا بھانجا انہاں دی گود وچ پرورش پا کے بڑھا، آپ دا بھانجا اپنا بے پناہ محبت کردہ ہی ادب کردہ ہی، آپ اس بھانجے تے بے پناہ کرم نوازی فرمائے دیا. بس ایک دیار آپ نے محبوب دے کوئی خواہش دا اظہار کیتا ہے کہ حضور اگر آپ پسند فرمائے سو اللہ نو منظور ہو سی تو میں اپنی یہ بیٹی اپنے سب تو وڈے بھانجے ابو العاص ابن الربیع دے نال دی شادی کر سکتا. اور قرآن پاک سورہ تحریم میں اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، میرے حبیب آپ دے اتنے اخلاق اعلیٰ ہیں. پچھلا دور جاہلیت جتھے عورت جتی نے برابر حیثیت نہ دیتی بھی نہیں تھی، قرآن محبوب دے اخلاق عالیہ دی جو آپ دی معاشرت ہے، آپ کا جو گھر دے وچ طور طریقہ ہے، قرآن فرماتا ہے تبتغی مرضات ازواجکا، محبوب آپ اپنی ازواج مطہرات کو راضی اور خوش رکھتے ہو. بس سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضور ام المومنین دی خواہش نو فوقیت عطا فرمائی. اس وقت سارے محبوب علیہ السلام دی سب تو پہلی اور بڑی صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور ام المومنین دے بھانجے دے کرتے ہیں جنہاں جو سیدنا علی بن زینب، سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. محبوب دی دوجی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ، وقت محبوب علیہ السلام تے بھانجے اور سیدنا مولا مرتضیٰ دے بھانجے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا رشتہ محبوب علیہ السلام اور سیدنا مولا کائنات دنال کو کلمہ پڑھن تو بعد نہیں قائم ہو گیا، کلمہ پڑھن تو بعد تا ایمانی رشتہ ہو گیا. تو پیدائشی طور پہ محبوب علیہ السلام اور سیدنا مولا مرتضیٰ دے بھڑیجے لگتے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام دی اور حضور سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی سگی پھوپھی ذات بہن ہے حضرت عروہ بنت قریظ. حضرت عبد المطلب دیا 6 صاحبزادیاں نبی علیہ السلام دے ڈاڈا جان دیا، 10 بیٹے 6 صاحبزادیاں. انہاں جو سیدنا عبداللہ جو محبوب علیہ السلام دے پیارے ابا جان، حضور سیدنا عبداللہ دی شقیقہ ہے سگی ہمشیر محترمن حضرت ام الحکیم بیدا بنت عبد المطلب، یہ نبی علیہ السلام دی سگی پھوپھی جان ہے، حضور مولا کائنات دی سگی پھوپھی جان ہے، حضرت ابو طالب دی بھی ہمشیر ہے، حضرت عبداللہ دی بھی ہمشیر ہے. تو محبوب علیہ السلام دی پھوپھی جان ہے، حضور مولا کائنات دی سگی پھوپھی جان ہے. کون؟ حضرت سیدہ ام الحکیم بیدا، چونکہ وہ جس نے پیدا ہوئی حضرت ام الحکیم بیدا دی امی، حضرت ابو طالب دی امی، حضرت عبداللہ دی امی، محبوب دی سگی ڈاڑی جان، حضور مولا مرتضیٰ دی سگی ڈاڑی جان حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم.
وہ قبیلہ بنو مخزوم قریش کا مکہ مکرمہ جدا تعلق حضرت سیف بن سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید مخزومی دا تعلق ہے، جس قبیلے نال محمود دی سگی ڈاڑی جان اس قبیلے بنو مخزوم دے سردار عمر دی صاحبزادی فاطمہ بنت عمر بن عائز مخزومیہ، انہاں چو حضرت عبداللہ بھی پیدا ہوئے، حضرت ابو طالب بھی پیدا ہوئے، ابو لہب بھی پیدا ہوئے، زبیر بن عبد المطلب بھی پیدا ہوئے، اور محمود دی سگی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام حکیم بیدا، چونکہ پیاری بچی پیدا ہوئی اتنی حسین و جمیل اور اتنا انہاں دا خوبصورت معاملہ آئی کہ جس نے نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے متولی کعبہ شیخ الحرم محبوب دے ڈارا جان سیدنا عبد المطلب دی خدمت حضور آپ طواف کعبہ دی چو اپنی پیاری بچی نو اٹھاؤ اور رب کعبہ دی بارگاہ دعا کرو، تو آپ نے جس لئے انہاں دا چہرہ انور کپڑا اٹھا کے ڈٹھا ہو، اتنی حسین اتنا انہاں دا صاف کلر اور رنگ آئی کہ آپ دی زبان تے جاری ہویا کہ حاضر ہی بیداؤ، یہ تک چمک دو یا موتی اور پر لے پیانا جڑا اللہ نے رب کعبہ نے